کی زیارت کریں گے، کعبہ کو دیکھیں گے تو آپ پر اللہ کی 100 بار 20 رحمتیں نازل ہوں گی۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ تو میرے بھائیو، آج ہم لوگ جس شہر مقدسہ کے اندر موجود ہیں، یہ بہت عظمت، فضیلت اور بڑائی والا شہر ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس ہستی کی خاطر اللہ نے جب یہ دنیا کا نظام بنایا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے، بغیر ستونوں کے ہمیں آسمان کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، پانی کے اوپر ہمیں زمین بچھی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اللہ نے اس ہستی کی ولادت باسعادت کے لیے اسی مکہ المکرمہ کی سرزمین کو چنا، جہاں پہ آج ہم لوگ اس وقت موجود ہیں۔ میری مراد وہ گنبد خضرا والی حمایت، اور جتنے دن یہاں مکہ میں ہیں، اللہ صحیح معنوں میں اپنے گھر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ابھی حاج صاحب، آپ لوگ جب عمرے کے لیے ہوٹل سے حرم کی طرف جائیں گے تو رستے کے اندر تلبیہ لبیک پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ مرد حضرات کے لیے اونچی آواز سے، بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہے۔ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہماری مستورات ہیں، ان کے لیے آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھنے کا حکم ہے۔ جب آپ لوگ تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم کے قریب پہنچیں گے، آج آپ لوگ جس گیٹ سے بھی داخل ہوں گے، گیٹ کے سامنے پہنچ کے آپ نے 3 کام کرنے ہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ لوگ گیٹ کے سامنے جائیں گے، وہاں سے کعبے کا کچھ حصہ نظر آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ کی کعبہ پر پہلی نگاہ پڑے گی، آپ جو دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اگر ہم نے گیٹ کے سامنے کعبہ کو اس لیے ہم لوگ جی بھر کے دعا نہیں کر سکیں گے۔ پہلا کام اپنی نظروں کو، نگاہوں کو نیچے کر لینا ہے۔ دوسرا کام ایسا، جب ہم لوگ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو داخلے کی دعا پڑھ کے دایاں پاؤں پہلے رکھتے ہیں اور مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ مسجد کے داخلے کی جو مختصر دعا ہے، آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اگر یہ عربی کی دعا یاد نہیں ہے، اس کا آسان ترجمہ اپنی زبان کے اندر بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ 3 سے 4 الفاظ ہیں، کوئی زیادہ الفاظ نہیں ہے، آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ دہرائیں گے، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ تو سب کو یاد ہو جائے گا، ایک مرتبہ دوبارہ دہرا لیں، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ الفاظ کہہ کے دایاں پاؤں پہلے رکھیں گے اور مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ ہے، حدیث پاک کے اندر آیا کہ جب بندہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، اگر اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر وہ چاہے جا کے مسجد کے اندر سو بھی جاتا ہے، اللہ اس کا سونا بھی عبادت میں لکھ دیتے ہیں۔ جو اعتکاف کی نیت کر کے ہم لوگ اندر داخل ہوں گے مسجد میں، جب آپ لوگ نیچے مطاف کے اندر ایسی جگہ پہ پہنچیں گے کہ جہاں پہ آپ لوگ جی بھر کے کعبہ کو دیکھ کے فالو کرنا ہے۔ یہ اکیلے ہیں، آپ لوگ زیادہ ہیں، آپ انشاءاللہ ان کو فالو کریں گے، آپ کا عمرہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جس طریقے سے آپ لوگ چاہیں گے اسی طریقے سے انشاءاللہ عمرہ ہوگا۔ ان کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ جب یہ آپ کو کہیں کہ حاجی صاحب سامنے بیت اللہ ہے، سامنے کعبہ ہے، آپ لوگ اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھائیے، تو سب سے پہلے آپ لوگ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 3 مرتبہ پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھائیں گے، بیت اللہ کی کعبہ کی زیارت کریں گے، ساتھ ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ اور اس دعا کے اندر سب سے جو پہلی چیز مانگنی ہے، ذرا ان الفاظ پہ غور کریں گے۔ سب سے پہلے مانگنا ہے کہ اے اللہ جب تک تو ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھ، ہم جو بھی جائز دعا مانگے اے اللہ اس کو قبول فرمانا۔ اس کے بعد جو بقیہ آپ کی دعائیں ہوں گی، آپ لوگ دعا کریں گے اپنے رشتہ دار، دوست احباب کے لیے جنہوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا۔ اس کے بعد سب دعا کرنے کے بعد سب سے جو پہلا آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے استوا کرنا۔ استوا کہتے ہیں، اس وقت احرام کا چادر آپ کے دائیں کندھے پہ ہے، رائٹ سائڈ والے شولڈر پہ ہے۔ ابھی ہمارے مولانا صاحب آپ کو کر کے بھی دکھائی دی۔ آپ نے یہ احرام کی چادر دہنے کندھے سے اتارنی ہے، دہنے بغل کے نیچے سے لے کے بائیں کندھے پہ، یہ لے اس طریقے سے آپ نے یہ کندھا کھولنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں استوا کرنا۔ یہ جو آپ نے استوا کرنا ہے، جیسا طواف کے جو 7 چکر ہیں ان کے اندر یہ کندھا کھولنا، استوا کرنا مسنون ہے۔ طواف کے 7 چکروں کے علاوہ احرام کی حالت میں کندھا کھولنا مکروہ ہے۔ یہ صرف طواف کے 7 چکروں کے لیے کندھا کھولنا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا کام کرنا ہے وہ آپ نے نیت کرنی ہے، کس کی؟ بیت اللہ کے طواف کی۔ حج صاحب آپ کے عمرے کے 2 فرض ہیں۔ پہلا فرض آپ کا اس وقت ادا ہو گیا تھا جب آپ لوگوں نے احرام باندھنے کے بعد نیت کی تھی، تلبیہ پڑھا تھا، یہ عمرے کا پہلا فرض تھا۔ ابھی آپ لوگ عمرے کا دوسرا فرض ادا کرنے جا رہے ہیں، اس کی نیت کریں گے کہ اے اللہ میں تیرے گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، نیت کر رہا ہوں، اے اللہ میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس کے بعد ایسا کعبہ کے 4 کونے ہیں،
آپ نے اس کونے کے قریب جانا ہے جس کو حجر اسود والا کونا کہتے ہیں، جہاں سے ہم لوگ طواف اسٹارٹ کریں گے۔ جب آپ لوگ حجر اسود والے کونے کے قریب پہنچیں گے تو حجر اسود والا کونا آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف، بائیں ہاتھ کی طرف، اور آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف وہاں پہ گرین لائٹ لگی ہوگی، سبز لائٹ لگی ہے کہ جہاں پہ ہمارا چکر ختم ہوگا، جہاں سے ہمارا چکر اسٹارٹ ہوگا۔ تو حجر اسود والے کونے کے قریب پہنچ کے آپ نے استلام کرنا ہے۔ استلام کا طریقہ یہ ہے کہ صرف آپ کا چہرہ اور آپ کے ہاتھ حجر اسود والی سائڈ پہ ہوں، اور آپ کا جو سینہ ہے وہ جیسے آپ لوگ جا رہے ہوں گے سیدھا ہی رکھنا ہے۔ ایسے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں گے، پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پڑھتے ہوئے ہاتھوں کو چومیں گے، ہاتھوں کا بوسہ دیں گے، جس کو کہتے ہیں حجر اسود کا فرضی استلام کرنا۔ استلام کرنے کے بعد تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے طواف اسٹارٹ کرنا ہے۔ تیسرا کلمہ ایک مرتبہ آپ لوگ میرے ساتھ دوہرا لیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے طواف اسٹارٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ مرد حضرات کے لیے پہلے 3 چکروں کے اندر ایک چیز اضافی ہے، وہ ہے رمل۔ رمل کہتے ہیں تھوڑا اکڑ کے چلنا، سینے کو نکال کے چلنا۔ پہلے 3 چکروں کے اندر مرد حضرات نے رمل کرنی ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے جب آپ لوگ طواف اسٹارٹ کریں گے، جب آپ لوگ کعبہ کے چوتھے کونے پہ پہنچیں گے، جس کو رکن یمانی والا کونا کہتے ہیں، یہاں پہ آپ لوگ پیچھے جو دعائیں پڑھ رہے تھے ان دعاؤں کا پڑھنا بند کریں گے۔ اور ایک دعا ہے جس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس کے دوسرے سپارے سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا، اور حدیث پاک کے اندر بھی اس دعا کا ذکر ملتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے جب آپ لوگ حجر اسود اور گرین لائٹ کے برابر پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ لوگ اسی طریقے سے دوسرا استلام کریں گے، آپ کا دوسرا چکر اسٹارٹ ہو جائے گا۔ تو ایسا ہے صاحب آپ لوگوں نے 7 چکر لگانے ہیں۔ جب آپ کا 7واں چکر ہوگا، آپ لوگ حجر اسود اور گرین لائٹ کے برابر پہنچ کے جب آپ لوگ استلام کریں گے وہ آپ کا 8واں استلام ہوگا۔ 7 چکر 8 استلام کے ساتھ آپ کے کعبہ کے 7 چکر مکمل ہوں گے۔ ابھی طواف مکمل نہیں ہوگا۔ طواف کے درمیان کے اندر ایک چیز اور آپ نے ایک عمل کرنا ہے جو سنت عمل ہے، وہ ہے زمزم کا پانی پینا۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ زمزم کو پیتے وقت آپ لوگ جو نیت کریں گے اللہ آپ کی اس نیت کو پورا فرمائیں گے۔ تو آپ لوگ زمزم کا پانی پینے کے بعد حدیث جب آپ لوگ صحیح کے لیے صفا پہاڑ کی طرف جائیں گے تو آپ کے کعبے کا نامہ استلام بھی باقی ہے۔ وہ دو طریقے ہیں، جب آپ لوگ زمزم پینے کے بعد صفا پہاڑ کی طرف جانا چاہیں اس وقت بھی کر سکتے ہیں، صفا پہاڑ پر پہنچ کر بھی آپ لوگ نامہ استلام کر سکتے ہیں۔ جب آپ لوگ صفا پہاڑ کے قریب پہنچیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کعبے کا نامہ استلام کرنا ہے۔ پہلے کتنے استلام کیے تھے طواف کرتے وقت؟ 8 استلام۔ نامہ استلام کرنے کے بعد آپ لوگ صحیح کی نیت کریں گے۔ نیت اسی طریقے سے جیسے پہلے آپ نے طواف کی تھی، اے اللہ میں صحیح کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کر رہا ہوں، نیت کر رہا ہوں، اے اللہ میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس کے بعد حاجی صاحب جیسے ہم لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھائیں گے، 3 مرتبہ پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ۔ نہیں ہوگا جب تک آپ لوگ اپنے بال نہیں کٹ پائیں گے، واجب ادا نہیں ہوگا۔ تو لیڈیز کے بال کاٹنے کا مسئلہ، لیڈیز اپنے پورے بالوں کو یہاں سر پہ اکٹھا کر کے پکڑ کے آخر تک لے کے آئیں گی، جس کو ہم لوگ چوٹی بولتے ہیں۔ چوٹی سے یہ جو انگلی کا ایک کونا ہے اتنے بال کاٹے، یہ اس انگلی کا گول چکر لگا کے اتنے بال کاٹے۔ یہ تھا لیڈیز کے بال کاٹنے کا مسئلہ۔ اب 2-4 باتیں ہوٹل کے متعلق، اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ عمرے کے لیے روانہ ہوں گے۔ سب سے پہلے حاجی صاحب آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ آپ نے اپنے روم کے اندر رکھنا ہے، نہ کہ گلے والے بیگ کے اندر رکھ کے لانا ہے۔ انڈیا کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا کہ پاسپورٹ گلے والے بیگ کے اندر رکھنا ہے کیونکہ ایئرپورٹ پہ چیک ہونا تھا۔ اب آپ اگر بیگ میں رکھ کے لے کے جاتے ہیں، اتفاق ہے کہیں بیگ رکھ کے آپ بھول گئے حرم شریف میں، تو پھر پاسپورٹ بنوانے میں بڑی دقت آتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ اپنا پاسپورٹ اپنے روم پہ رکھیں، صرف ID کارڈ آپ کا پاسپورٹ ہے، کہیں بھی جائیں گے کہیں بھی آئیں گے کوئی مسئلہ کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اور آپ کے ساتھ یہ مولانا معروف صاحب ہیں، ان کے ساتھ ایک نشانی ہوتی ہے، آپ کے نشانی ہوتی ہے یہ والی لانڈری جو حرم شریف میں چلیں گے یہ دکھاتے ہوئے چلیں گے، آپ ان کو فالو کریں گے اور اپنا عمرہ خود ہی کرنا ہے، خود ہی چلنا ہے۔ بس یہ آپ کو پڑھائیں گے بتائیں گے آپ کے ساتھ میں پوری تعلیم کے ساتھ، تو یہ 2 بات کے ساتھ رہیں گے
एक आपके ग्रुप के आगे के चले गए मौलाना मारूफ साहब और ये आपके पीछे से चले गए और अपनी अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, साथ में रखना है, तो इंशाल्लाह उम्रा बेहतर होगा। जैसे कि मौलाना साहब ने बताया, भाई साहब ने खाने की टेक्निक हर एक चीज़ जो आपको बताई है, बस आप इन सब चीज़ों को खाली फॉलो करते रहने आए और बाकी कब ज़ियारत होगी, कब मदीना जाना है, ये सारी टेंशन हम लोगों की। बस आपका काम है इबादत करना, आप उस पर पूरा हाँ बाकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप लोग आए हैं उम्रा अदा करने के लिए, सबसे बड़ा मकसद जो है वो उम्रा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक तो कारी साहब मुकर्रर किए जाते हैं जो मुकम्मल उम्रे का तरीका बताते हैं। बाकी जैसा कि आपको बताया गया, ये कारी मारूफ साहब हैं, ये इंशाल्लाह आपको साथ लेके चलेंगे, ये आगे आगे चलेंगे। ये कारी अली रजा साहब हैं, ये इंशाल्लाह आपके लास्ट पे पीछे पीछे चलेंगे, सबको एक साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ये दो लोग हैं, ये आप सबको नहीं फॉलो कर पाए। कार्ड मौजूद है, उसकी बैक साइड पर सबको होटल का कार्ड भी लगा के दिया गया है। तो आप उम्रा छोड़ के मत जाइएगा, अपना किसी को भी कार्ड दिखाएंगे, आपको होटल का रास्ता बता दिया जाएगा, तो आप अपना पहले उम्रा कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद आप होटल की तरफ आइएगा। हमें डेली ऐसे केस मिलते हैं कि हाजी वहां पर अपना उम्रा छोड़ देते हैं, तवाफ सफा मरवा छोड़ के वापस अपने होटल में आ जाते हैं। तो गुजारिश है कि इस चीज का ख्याल रखिएगा। और एक और ऐलान ये है कि आप लोगों की आसानी के गए होंगे, अगर कोई बाकी होगा तो बाद में इंशाल्लाह आपको दे दिए जाएंगे। लॉन्ड्री का तरीकाकार ये है कि एक कूपन के अंदर मर्द हजरात के 2 कपड़े हैं, यानी एक कूपन पर आप 2 कपड़े अपने धुलवाई करवा सकते हैं। लेडीज के लिए 3 कपड़े हैं विद दुपट्टा, यानी पूरा सूट 3 कपड़े हैं। और देने कहां पर हैं? ये PR फ्लोर है, इसी फ्लोर पर सामने ये जो दरवाजा लगा है, यहाँ पर हमारे लॉन्ड्री वाले भाई आते हैं। यहाँ पर आएंगे, जब आप रात को खाना खाने के लिए आएंगे इशा के बाद, अपने कपड़े साथ लेकर आइए। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता निअमत लक वल मुल्क मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह ताला आपके उम्र में बेशुमार आसानियां पैदा इतने लोग हैं, मौलाना साहब अकेले रहेंगे तो आप सबको इनको फॉलो करना, इनको देखना, सब उसको देखते रहेंगे तो अच्छे से आज वापस आज आप सब लोगों पर ईरान की पाबंदियां आए देखिए, कितनी पाबंदियां हैं। 7 सर के ऊपर कपड़ा नहीं आना चाहिए, ये सब यूरोपियन टोटल सऊदी हुकूमत की तरफ से हरम में जाएंगे तो उनके कपड़ा नहीं पहन सकते। और उसके बाद तेज खुशबू भीतर ये नहीं लगा सकते, सूख सकते, नाखून नहीं काट सकते, बाल नहीं काट सकते, और बेहुदा बाल गाली गलौज नहीं निकाल सकते। आज आपने बैतुल्लाह को ईरान की हालत में उम्र की नियत में हाथ नहीं लगाना, उसको बहुत तेज खुशबू लगती है। हर नमाज के बाद सुबह और शाम दुनिया की सबसे अच्छी तरक्की है। तो तेज खुशबू में आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाजिब तर्क हो जाए, जब वाजिब तर्क कर जाएगा तो काम पड़ जाएगा। आज आपने सब्र करना है, कल जब नफली नमाज के लिए जाएंगे तो जी भर के हजरत का बोसा ले, जी भर के रसूल का बोसा ले, अपने पापा को थामे, अपनी बहन को थामे। आज आपको बर्दाश्त करना है, कल इंशाअल्लाह नफली नमाज के साथ आपकी जो हजरत की ज़ियारतें हैं जाएंगे तो अकेले आना और तवाफ में या 500-600 हमारे बगल अपने रूम में आ गए, अपने रूम में आके एक पूरे में और जब वापस आएंगे मरवा से जब बाहर निकलेंगे तो सफा से भी रास्ता बाहर निकल जाए, मरवा से भी बाहर निकलना। सफा पे 25 नंबर गेट है, मरवा पे 20 नंबर 13 नंबर गेट। मरवा पे 25 नंबर है, सफा पे 13 नंबर गेट। लेकिन बेस्ट है सफा वाला, क्यों? मरवा से जब घूम के बाहर निकलेंगे तो लंबा चक्कर काट के तो फिर सफा से ही बाहर निकलेंगे। पूछ ली सर, सफा से बाहर निकलेंगे तो परेशान हो जाएंगे। हमरा मामू कर दो 100 रुपए ले किसी सफाई वाले से पूछ लेना, चच्चा है समझो। इंडियन बांग्लादेश के उनसे पूछ लेना कि हमने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इधर इधर से भी आ जाइए कुछ लोग, दोनों साइड से चलिए, दोनों साइड से।
दो लोग شريك لك